أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ہم آپ سے پہلے بھی کچھ مردوں کو ہی پیغمبر بناتے رہے ہیں جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو. ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں دیے تھے جو کھانا نہ کھائیں اور جو ہمیشہ باقی رہے ہوں. پھر ہم نے ان لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا کہ ان کو اور ان لوگوں کو جن کو ہم بچانا چاہتے تھے ہم نے بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا. ہم نے اب تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 17 تا 10 آیت نمبر 7 تا 10. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مکے کے لوگوں کے مطالبے کو جواب دیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ کچھ میریکلز اور معجزے کیوں نظر نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ معجزے بھیجنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک تو اس بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا کہ معجزے دیکھ کر تم لوگ ایمان لے آؤ گے، کیونکہ کتنی امتیں ایسی گزری ہیں کہ ان کی طلب کے مطابق معجزے دیے گئے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. دوسری بات یہ ہے کہ جب مطلوبہ معجزہ دیا جاتا ہے اور پھر بھی وہ قوم ایمان نہیں لاتی تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دیا جاتا ہے. یہی معاملہ ایمان سے انکار کی صورت میں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس قوم کو باقی رکھا جائے جن کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، تاکہ ان کے اور ان کی نسلوں میں سے ایمان لانے والوں کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی پوری انسانیت تک پہنچے. اس لیے ان کو وہ معجزہ نہیں دیا جا رہا ہے جن کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں. پھر ان کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو یا اور کسی مخلوق کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ ان پر غور کریں کہ کیا وہ فرشتے تھے، کیا وہ جن تھے، کیا اور انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق تھے. بلکہ وہ سب کے سب انسان تھے اور مرد کی شکل میں تھے. وہ عورتیں بھی ایسی نہیں تھیں کہ ان کو نبی بنایا جا سکے، کیونکہ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا پڑتا ہے. حق کی دعوت جب دی جاتی ہے تو اس کے مخالف بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی تکلیفوں پر آزمائشوں پر صبر کرنا پڑتا ہے. اس کی صلاحیت مردوں میں ہی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مردوں کو ہی نبی بنا کر ہمیشہ سے بھیجا ہے. نوحی الیہم، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے. یعنی سب سے بڑا جو فرق ہے عام انسانوں میں اور نبیوں میں کہ عام انسانوں کے پاس وحی نہیں آتی ہے، اور اللہ کے جو انبیاء اور رسول ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، ان تک وحی پہنچاتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا فرق ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اور بھی جگہ اس مضمون کو ذکر کیا گیا
کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، سورہ احقاف میں فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ لیکن لوگوں کو تعجب یہ ہوتا تھا کہ انسان کیسے ہدایت دے سکتے ہیں۔ سورہ تغابن میں بھی فرمایا گیا ابشر یہدوننا، انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے، انسان ہمیں راستہ دکھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ انسانی آبادی کے لیے ہدایت دینے والا اور رہنمائی کرنے والا رسول اور نبی چاہیے تھا، تو انسان ہی اس کو سمجھ سکتا ہے، وہ انسان کو اپنی بات بتا سکتا ہے، وہ انسانوں سے سن کر سمجھ سکتا ہے، اور وہ آئیڈیل بن سکتا ہے انسانوں کے لیے۔ فرشتے یا جن ان کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتے۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ اہل ذکر کے معنی ذکر والے لوگ، یہاں ذکر سے مراد آسمانی کتاب ہے کہ جن لوگوں کے پاس تورات اور انجیل ہے ان سے معلوم کر لو۔ جو پہلے انبیاء گزرے ہیں وہ انسان تھے یا نہیں، وہ مرد تھے یا نہیں، جیسے وہ انسان تھے، مرد تھے، انسانی ضرورتیں ان سے بھی متعلق تھے، وہ بھی عام انسانوں ہی کی طرح جو عام حالات دنیا کے ہوتے ہیں ان سے دوچار ہوتے تھے، ان کا سامنا ان کو کرنا پڑتا تھا۔ تو ہم نے ان کو ایسا نہیں بنایا، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، ان کو ایسے جسم ہم نے نہیں دیے تھے کہ جن کو انسانی ضرورت نہ پڑے، اور انسانی ضرورتوں میں سے کھانا بھی ہے، اس لیے یہاں پر کھانے کا ذکر کیا گیا کہ وہ ایسے نہیں تھے کہ کھانا نہ کھائیں، وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیش باقی رہیں، بلکہ ان سب پر بھی موت طاری ہوئی، اور ایک مدت گزارنے کے بعد ان کی ایک دوسری زندگی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی، جو ان کو ان کی قبروں میں دی گئی۔ لیکن یہ عام زندگی جس میں انسان چلتا پھرتا ہے اور لوگوں سے ملتا ہے اور اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، یہ زندگی ختم ہوتی تھی۔ شہداء کو اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری زندگی عطا فرمائی ہے جسے برزخی زندگی کہا جا سکتا ہے، کہ اللہ کی جانب سے ان کے جسم کو مٹی سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صلاۃ و سلام بھیجا جاتا ہے وہ پہنچتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے ایک عمر طے کی گئی، ایک زندگی کا ایک وقفہ طے کیا گیا۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر ہم نے ان سے وعدے کو سچ کر دکھایا، تو جن لوگوں کو ہم نے چاہا ان کو بھی اور انبیاء کو بھی ہم نے نجات دی، اور حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ ذکر کے معنی نصیحت کے بھی ہیں، تمہارے لیے اس میں نصیحت ہے۔ ذکر کے معنی شرف کے بھی ہیں، یہ تمہارے لیے بڑی عزت کی یہ کتاب ہے۔ اور ذکر کے معنی ایک یہ بھی ہیں کہ اس کتاب میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے، اپنا تذکرہ تلاش نہیں کرتے؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت احنف ابن قیس جو مشہور تابعی تھے، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو پورے قرآن میں اپنا ذکر ڈھونڈنے لگے کہ مجھے کہاں مینشن کیا گیا ہے، میں کیسے لوگوں میں آتا ہوں۔ انہوں نے ایسے لوگوں کا تذکرہ پڑھا جو بڑے تہجد گزار اور اللہ کے مقرب بندے تھے، کہا کہ میں اتنا بڑا ولی ہوں، اتنے اعلیٰ درجے پر نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ پڑھا جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور برے لوگ ہیں، کہا میں اتنا برا بھی نہیں ہوں۔ سورہ توبہ کی ایک آیت ان کو ملی، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اچھے کام کرتے ہیں لیکن برے کام بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کو توبہ نصیب کرے۔ اس آیت پر جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا تذکرہ ہے، میں ایسے لوگوں میں شامل ہوں۔ اور اسی طرح سے اس آیت میں جہاں یہ فرمایا گیا کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، یہاں مراد اگرچہ یہود و نصارہ کے علماء ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے یا ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اگر وہ انصاف کے ساتھ بتائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ تورات و انجیل میں کیا بیان کیا گیا ہے نبیوں کے بارے میں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات نہ معلوم ہو تو اہل علم سے دریافت کر لی جائے اور صحیح مسئلے تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔